ناصر بٹ صاحب، آپ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان منتیں ترلے کر رہا ہے کہ جیل سے باہر کیسے نکلوں. کس نے آپ کو بتایا کہ منتیں ترلے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. عمران خان کہتا تھا میں نے بات کرنی ہے تو صرف آرمی چیف سے کرنی ہے. انہوں نے کہا ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. اب عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے کہ میں نے بات کرنی ہے حکومت سے. بھائی ہم تو چور ہیں، ہماری تو وہ آپ کہتے ہیں جی یہ حکومت آئی جالی ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے. تضاد ہے. چور نہیں، آپ ڈاکو ہیں. ہاں دیکھیں نا، وہ اب ڈاکو سے بات کر رہا ہے نا. اب اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ ڈاکو نہیں ہے. میں ہی ایسی جھوٹ بول بول کے الزامات لگاتا تھا. بھائی ہم سے آپ اب پہلے بات میں آپ کی تضاد ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ 24 نومبر جیسی کال دیتے ہیں، کبھی وہ سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں. مطلب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی رو رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے مجھے جیل سے نکالو، اور پھر وہ اس طرح کی کالز بھی دے رہا ہے؟ سر اچھا آپ مجھے بتائیں، عمران خان نے جو 5 بندوں کی کمیٹی بنائی ہے، کیا کہا کس سے بات کریں؟ حکومت سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو یہ لیں جی بس یہ منت بدلا ہو گیا. نہیں سنیں نا، اب یہ سنیں نا. میں نے صرف میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں تو وہ نہیں بات کریں تو ہیں رابطے تو اس طرح نہ کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت کہاں، مجھے یہ بتایا کہ جی حکومت سے بات. اچھا کس سے بات کرنی آپ بتا دیں. آپ اپنی بات پوری کریں، میں آپ کو بتا دوں. نہیں میں بتاؤں، 5 رکنی کمیٹی بنائی نا اس نے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ اسپیکر یا صادق صاحب کے پاس گئے. اب ایک سیکنڈ اگر دیں، ایک سیکنڈ جج صاحب کس سے بات کر رہے ہیں؟ چلے پوچھ لیں. اب مجھے اب تھوڑی سی تفصیلاً بات کرنے دیں کہ میں تھوڑے ہاں جی دیکھیں ہوا کیا ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں. ہماری پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینس نے یہ سجیشن دی، خان صاحب تک پہنچائی کہ جی برائے کرم آپ ڈائیلاگ اوپن کریں. ٹھیک ہے. ہماری اسٹرائک، ہمارا احتجاج، ہماری سول اوبیڈینسی بالکل اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اپنا جو یہ قتل و غارت ہوئی ہے، یہ جو ہوا ہے، اس میں اب اس میں جو ڈائیلاگ کی کمیٹی بنی ہے کہیں حکومت کا نام نہیں لیا گیا. اچھا یہ پوری میں آپ کو کلیئر کر دوں. کس سے کرنے ہیں بات پوچھنے نا، ہم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ہم کیا پیپل پارٹی سے نہیں ڈائیلاگ کر سکتے؟ کیا ہم ایم کیو ایم سے نہیں کر سکتے؟ یہ حکومت ہے، ایم کیو ایم حکومت ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک فگر ہے، ہمارا ایک فگر ہے، ہم آپس میں ملتے ہیں. اگر فیوچر میں کوئی ایسی اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو یہ کدھر کھڑے؟ مطلب یہ کمیٹی آپ کی 5 رکنی وہ پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، تمام ایم کیو ایم سے بھی، آپ جے یو آئی سے بھی، سب سے مذاکرات کریں. نون لیگ کا ایشو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اپنی شہدا پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت میری بات سنیں، آپ کو دیں گے کیا؟ بات کریں گے میری بات نہیں، ہم نے لینا کیا ہے؟ میری نہیں سر بٹ صاحب دیکھیں، مذاکرات جی کیا حکومت لینے کے لیے ہی ہوتے ہیں؟ مذاکرات ہاں جی 100 باتیں ہیں. پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے، میری بات سنیں. اچھا میری بات سنیں. چلے گبول صاحب آپ بیٹھے ہوئے، بتا دیں آج تیسرا دن ہے، ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہا ہے. ایک مرتبہ تیسری رولنگ آج آ چکی ہے، اور آج یہاں تک کہ بے حسی حکومت کی نظر آ رہی ہے کہ ان کے وزراء یہاں پر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہم اور چلے جائیں گے، مجھے بتائیں کہ ایک پوائنٹ بتائیں جس پہ آپ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں گے. ہم نے کہا نا کہ جے یو آئی سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. ان سے کس پہ کریں گے؟ ابھی آپ نے کہا یہ بھی ہوں گے، باقی تو ہمارے پاس آپشنز ہیں نا. ہماری کمیٹی بنی ہے، ہم آپس میں فیصلہ کریں گے کس جماعت سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی مذاکراتی کمیٹی ان سے کیا بات کرے گی. آپ نے تو 9 اور 26 اس طرح پوچھنا شروع کر کے ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی ایگزیکیوٹ کی ہے، اس کا ٹیمپریچر یہ کیا کہ جی آپ مذاکرات شروع کریں، جماعتوں سے بات چیت کریں. ہم نے حکومت سے تب تک بات نواز شریف نے، شہباز شریف ہمارا قاتل ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بات اس وقت ہوگی کہ یہ قتل کا جواب دے گا، یہ جواب دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. جب آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا، گبول صاحب نے کہا مجھے سمجھ آ گئی. کیا سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، سن لیں کیا سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. کب آ رہے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پروگرام میں ہو گیا. یہ آپ کی آفر
میں کل ہی آپ نے کہا بادشاہ آ رہے ہیں, آپ نے کہا نا کب آ رہے ہیں یار, آپ نے آفر کی نا کب آ رہے ہیں. میں دیکھیں نا میری بات سنیں, میں اپنے چیئرمین میں لکھ لیتا ہوں نا دونوں, میں صبح بیرسٹر گور صاحب سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم پیپل پارٹی سے بات کریں گے. اگر بیرسٹر گور صاحب ہماری کمیٹی اس بات پہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آج کریں, کل کریں, پرسوں کریں, جب بھی کریں, کیا بات کرنی ہے آپ سے, ہمیں پتہ ہے. نہیں میری بات سنیں, ہم نے ہاؤس میں بیٹھی تمام پولیٹیکل جماعتوں سے بات کرنی ہے, بات سوائے نون لیگ کے, نون لیگ ہماری قاتل ہے, اس طرح نہ کریں نا. انہوں نے کل ہماری لاشیں گرائی ہیں اور ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, یہ بنا لیں گے, میری بات سنیں, یہ بتا لیں گے اپنا, یہ بنا لیں گے اپنا, یہ جو ہماری قتل و غارت اس کے اوپر جوڈیشل اپنا, یہ بہت ہی برے, تو آپ نے کی ہے بھائی, ہم نے کیے, مجھے آپ ایجنڈا بتا دیں, میں آگے سوال کروں گا. قتل کیے ہم نے آپ کو کہا جوڈیشل کمیشن پہ, ہم جوڈیشل کمیٹی یہ مطالبہ ہے, اور آپ نے کہا کہ سیاسی جو ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کریں, ہم ہاؤس میں جے یو آئی سے بھی بات کریں گے, ہماری لاشیں بھی ہیں, آپ کو کیا دے سکتے ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن بنا یہ ہاؤس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری آواز کو بیک کہہ دینا کہ جی واقعی گری ہے, مذاکراتی کمیٹی بنی ہے, لگ پتا جائے گا کہ یہ کھڑے کدھر ہیں. اچھا, ہاؤس میں آواز اٹھانے کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. میری بات سنیں, آپ دیکھیں, آپ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ, میں کنفیوز نہیں, کوئی کنفیوز نہیں, نہ ایجنڈا پتا ہے, نہ یہ پتا ہے کس سے بات کرنی ہے, نہ مطالبات پتا ہے. اس طرح نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی کمیٹی اور یہ پہلے مطالبات آپ رکھ دیں. ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے, کس سے کرنے ہیں, اب 7 ہو گئی ہے. ہمارے فلور آف دا ہاؤس پر ہم نے نون لیگ کے لیے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے قاتلے ہیں, جواب دیں گے, ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے پیشگی شرائط تو پہلے ہی رکھ دی ہیں, وہ تو رکھ کے آپ مذاکرات کریں نا. 9 مئی اور 26 میں جوڈیشل کمیشن, آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم شرائط رکھیں گے. نہیں, اب یہ تو ہمارے شرائط سے پیچھے ہٹ گیا. 9 مئی کے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے مانی. 26 بھی ایڈ کر لیا, اب جب 26 میں 12 لاشیں ہماری گود میں, رہائی بھی, سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی ایڈ کر لیں, تو ہزاروں کارکنوں جو شرائط رکھ کے مذاکرات کریں گے. پیش کی شرائط نہیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں, اور یہ ہم جے یو آئی کے پاس بھی جائیں گے, تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے, اپنا یہ معاملہ پورے ہاؤس میں اجاگر کریں گے, اور تمام جماعتوں کو. اب آپ کو پتا ہے کبول صاحب کیا کہتے ہیں, سر ایک سیکنڈ, کبول صاحب یہ کہتے ہیں, آپ نے یہ کہا نا کہ اگر ان سے مذاکرات ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے ہوں گے, پشاور والوں سے نہیں ہوں گے. لیکن جو پشاور میں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم سے ہی ہوں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے, اور انہوں نے آپ سے مذاکرات کرنے, آپ تیار ہو جائیں. دیکھیں بات یہ کہ مذاکرات کے لیے بالکل یہ تیار ہیں, اور یہ جس طرح انہوں نے کہا ہے, آپ بھی تیار ہیں. ہم نے تو شروع سے کہا, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے, بات کرنا چاہتے ہیں آئیں بات کریں. انہوں نے مسلم لیگ نون کو پہلے چور بنایا, ڈاکو بنایا, قاتل بھی بنا دیا. آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ تو تیار ہیں. گبول صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے قاتل نہیں ہے تو یہ ظلم کریں گے. آپ قاتلوں سے بات نہیں کریں گے نا, آپ قاتلوں سے بات نہیں کریں, آپ قاتلوں سے میری بات سنیں نا گبول صاحب, آپ اس بات کو ایڈمٹ کرتے کہ نہیں کرتے کہ ہم پہ گولی چلی؟ آپ نے چلائی بھائی, آپ نے چلائی, آپ تو بیچ میں بول رہے ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ بھائی ہیں. ایک منٹ بات سنیں, ایک منٹ صاحب دیکھیں, آپ کنفیوز نہ کریں. آپ کھڑے, آپ کہیں میں دہشت گرد ہوں, میں خدا کی قسم سیاست چھوڑ دوں گا, کہیں آپ میں دہشت گرد ہوں. میں کیوں کہوں, یہ کہیں دہشت گرد یہ ہے نا, میں تھوڑی ہے. اگر میں یہ آپ کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ گبول صاحب سر پہ قرآن رکھ کر کہو ہمارے سیاسی بھائی ہو, ہم ایک ہاؤس میں بیٹھے, ہم پہ گولی نہیں چلی, یار آپ کیا گولی چلی یا نہیں؟ میں موجود نہیں تھا, لیکن گولیوں کی آواز آئی, گولیاں چلی جو انہوں نے چلائی. اب آپ دیکھیں نا گولی کس طرح سے چلی ہے, گولی کس طرح سے چلی ہے, یہ تو انکوائری کمیٹی. ایک چھوٹی سی بات ان کے لیے, چھوٹی سی, خواہشیں مٹ نہیں سکتی, خواہشیں دبانے سے امن ہو نہیں سکتا, گولیاں چلانے سے. دیکھیں یہ آپ نے چلائی, اب آپ تو نہیں ہوگا نا. اچھا آپ مجھے بتائیں, ان کی آپ نے سینسیٹی دیکھ لی ہے, ان سے کن سے بات کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے نہیں بات کرنی, پیپلز پارٹی سے بات. اچھی بات ہے, ہم ساری جماعتوں سے کریں گے. آپ اس کا مطلب ہے عمران خان نے آپ جو کمیٹی بنائی ہے وہ دیکھیں نا, یہ پھر آپ کہیں کہ ہم قاتل ہیں, ہم آپ سے بھی کر لیں گے. گولیاں آپ نے چلائی, آپ کو کہا ڈی چوک میں مت آؤ, سنجانی میں رہو, اور ڈی چوک میں نہ, اور گولیاں چلائی ہم نے. سنیں ایک منٹ,
آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ نے غیر قانونی کام کیا جب آپ کو ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا. جب آپ نے غیر قانونی کام کیا تو پھر قانون گولیاں تو پڑے گی نا, پھر گولیاں تو مارے گا. نہیں, گولیاں آپ نے چلائی, رینجرز کو آپ نے شہید کیا, پولیس والے کو آپ نے شہید کیا, آپ کے لوگوں سے. اگر وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں تو آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کدھر ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی اور انہوں نے اس کو وائرل بھی کیا, وہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, تو آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے صرف یہی کہیں گے میری سنیں. ان کے ایک بندے نے کہا کہ 78 بندے ہمارے شہید ہو گئے, ایک نے کہا 2 درجن شہید ہو گئے. کیا تھا یہ جھوٹ ایسے ہی چلتا ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں 12 ہمارے جو ہے وہ لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ایک بندہ بھی چلا جائے نا تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے نا. اور آپ مجھے بتائیں آج تک آپ کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی سیاسی جماعت دیکھی ہے جو گنز لے کے, غیر ملکی لے کے, اسلحہ لے کے ایک صوبہ دوسرے وفاق پہ آ کے چڑھائی کرتا ہے؟ تو ہم نے ان کو پھر بھی حکومت ان سے بات کی. اور سوال بھی تھا کہ 15 منٹ میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہری پور نکل گئے پیس ہوا سے. وہ کیسے ہوا؟ نہیں, چھوڑ کے بھاگ گئے نا. آپ نے تو پورا اسلام آباد سیل کیا ہوا تھا. آپ خود جس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کیا وہ کسی کی مدد کے بغیر نکلے؟ آپ مجھے بتائیں یہ بشرا بی بی اور گنڈا پور نے کہا کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا, بھاگ گئے نا. پنجاب جو بات چل رہی تھی کیسے نکلے وہ 15 منٹ میں؟ بتاؤ. وہ تو پہلے بھی نکل گیا تھا, وہ پہلے بھی نکل گیا تھا. بتائیں گے جی کبول صاحب کیسے نکلے, کیسے گئے 15 منٹ میں؟ پورا اسلام آباد سیل تھا, وہ کیسے گئے؟ الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھ گئے, کوئی ایک راستے سے گیا گنڈا پور, راستے تو بند تھے, پہلے بھی ایک دفعہ چلا گیا. راستے کھلوا دیے نا. کس نے؟ سیف ایگزٹ. کس نے؟ پبلک نے. خاص پبلک تھی کیا تھی؟ غیبی تھی یا خاص پبلک تھی؟ نہیں یہ عام پبلک, عام پبلک تھی, انہوں نے کھلوا دیا راستے. اچھا, پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں نا, تو وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے یا بلاول بھٹو جو ہیں اب ان کی ناراضگی دور ہو گئی ہے, یہاں بھی معاملہ گڑبڑی ہے؟ اب ان کی طرف سے میرے خیال میں سست رفتاری چل رہی ہے, تھوڑا یہ سپیڈ تیز کرے کیونکہ بلال صاحب ایسے نہیں مانیں گے. مذاکراتی کمیٹی بھی بنی, آپ بھی ان سے کر لیں مذاکرات. نہیں, ہم تو ان کو کہا ہے, یہ جب آئے ہمارے پاس بتا دیں. اچھا ایک بات میں بتاؤں, دیکھیں جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم حکومت بنائی, ہم اس میں ہیں, شامل ہیں. کچھ ہو رہے ہیں مذاکرات. دیکھیں بڑے لوگ جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور میاں نواز شریف صاحب بیٹھیں گے تو اوپر اختلافات ختم ہو جائیں گے. جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا 28, چاہے وہ 9 مئی ہے چاہے وہ 26 نومبر ہے, اس میں یہ معافی میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں اگر عمران خان 9 مئی 26 نومبر کی قوم سے معافی مانگ لے تو پھر مذاکرات کے لیے سنسیئر ہو جائے, ہم تیار ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں 12 لاشوں کی پہلے معافی مانگے نا, وزیر اعظم آئے نا, ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے نا, آ کر پرائم منسٹر ہے اس پاکستان کے, 12 لوگوں کو قتل کر کے وہ آئے بیان دے معافی مانگے. کیسے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ معاملہ حل ہو جائے گا, سب بیٹھنے کے دیر ہے. ایک مذاکراتی کمیٹی بنا لی ہے, بیٹھ جائے معاملہ. خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں ہے, اور خان صاحب ویٹو کر دیتے تھے اگر کوئی بات طے ہوتی تھی اور اگر ان سے اپروول لینے جاتے تھے تو. لیکن اب خان صاحب کو سمجھ آ گیا کہ بات چیت کے بغیر کوئی اور راستہ گزارا نہیں ہے. تو معاملہ اسی نے کہا 9 مئی. خان صاحب آج بھی اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں, یہ فیصلہ پارلیمنٹیرینز کا ہے. رائٹ. ناصر بٹ صاحب اور نبیل قبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں, نبیل قبول صاحب کے فیض حمید کی جو چارج شیٹ آئی ہے اس کے بعد خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. نہیں, وہ پوری سمجھ آ گئی. ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں, وہ دلیر انسان ہے.